جنتی لاٹھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے وہ معجزات رونما ہوئے جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ لاٹھی بہت ہی قدیم تھی، اس کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے۔ سب سے پہلے یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اس لاٹھی کے بہت سے قصے ہیں جن میں سے چند میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اس میں سلطنت کے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینی ہے، اور ان کو شکست دینے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا مقابلہ کروایا۔ اب لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک میدان میں جمع ہو گئے، ایک طرف جادوگر اپنے جادو کا سامان اٹھائے کھڑے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی قسم اٹھا کر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان کے درمیان میں پھینک، وہ پھینکتے ہی وہ تمام رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے اور وہ ادھر ادھر دوڑنے لگ گئے۔ فرعون نے سمجھا کہ شاید اس کی فتح ہو گئی اور وہ فتح کی خوشی میں جشن منانا شروع ہو گیا اور تالیاں بجانا شروع ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا میدان کے درمیان میں پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اسی طرح میدان کے درمیان میں پھینک دیا، اور جیسے ہی عصا میدان کے درمیان میں گرایا تو وہ فوراً سے اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا بنتے ہی اس نے تمام سانپوں کو کھا دیا۔ جب جادوگروں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ سب خوف زدہ ہو گئے اور وہ تمام اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے، اور ان سب نے بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی عصا کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس عصا کے مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا۔ وہ واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو ایک مدت تک اس قوم کو دعوت دیتے رہے، ہدایت کی دعوت دیتے رہے، مگر اس قوم نے آپ کی حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ حق کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اس علاقے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس علاقے سے ہجرت کر گئے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمارے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم سب کو مار دے گا، تو وہ سب خوف زدہ ہو گئے، اور ان سب نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب وہ سب وہاں پریشان تھے اور خوف زدہ تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن کھڑے تھے۔ اللہ پاک کا حکم آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا کے درمیان میں مارا، اور دریا کے درمیان میں مارنے سے دریا کے درمیان 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے ان 12 راستوں سے گزر گئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے بھی جلدی جلدی اپنے لشکر سے بولا کہ آ جاؤ، ہم بھی اسی راستے سے گزر جاتے ہیں۔ مگر فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ دریا کے درمیان راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔